قرآن کریم کی آیات کی دو قسمیں، ایک قسم ہے محکمات، میں یہاں لکھ رہا ہوں اسکرین پہ آپ کے پاس آئے گا، محکمات، ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے متشابہات. صحیح ہے. پھر محکمات کی دو قسمیں، ایک وہ آیات جو بالکل واضح ہیں، جیسے ایک وہ آیات جو بالکل واضح اور نصائح پر مشتمل ہے. نصائح مطلب نصیحتیں، ٹھیک ہے. بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ایڈ کرتے ہیں، نصائح و واقعات پر مشتمل. سمجھ آ رہی بات؟ دوسری وہ آیات ہیں جو احکام پر مشتمل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جن سے کا استنباط کیا جاتا ہے. تو جو قرآن کریم، اب وہ آیات آ جائیں جو ہم نے پڑھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے. اعراب لگا دوں یا آپ لوگ کو پڑھا جا رہا ہے؟ جی صحیح ہے، پڑھا جا رہا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اب آپ اس آیت پر خود ہی غور کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے. تو قرآن کریم کو جو ہم نے آسان کر دیا وہ اس لیے آسان کر دیا ہے، کس لیے آسان کر دیا ہے؟ ذکر کے لیے، یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو نصیحت کی جو باتیں ہیں اس کے لیے قرآن کریم آسان ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باتیں ہیں اس کے لیے قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم جو ہے وہ اہل علم سے سوال کر لیا کرو اگر تمہیں پتہ نہ ہو. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل استنباط ہے، استنباط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استنباط کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریکٹ کرنا، کہ کسی آیت سے کوئی بات نکالنا، کسی آیت یا حدیث سے کوئی بات بیان کرنا، اس کے الفاظ اور مطلب اور معانی سے کوئی مطلب اخذ کرنا، کوئی مطلب سے سمجھنا، اور بطور دلیل کے وہ آیت کہیں پیش کرنا کہ یہ میں نے بات سمجھی ہے اور اس کی دلیل یہ آیت ہے، میں نے اس آیت سے یہ بات نکالی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ استنباط کرنا. یعنی میں نے اس آیت سے یہ بات نکالی ہے، یعنی میں نے اس آیت سے اس بات کا استنباط کیا ہے. تو یستنبطونہ منہم قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل استنباط ہیں وہ قرآن کریم سے استنباط کریں گے. تو اس یعنی ایک آیت یہ ہو گئی کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، اور دوسری آیت وہ لعلمہ الذین یستنبطونہ یعنی استنباط والی آیت ہو گئی. تو ان دونوں آیتوں سے خود قرآن سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف قسم کی آیتیں. نمبر ایک وہ آیتیں ہیں جن کے اندر بعض نصیحتیں، نماز پڑھو، آخرت کا احساس رکھو، آخرت میں جواب دہی ہے، اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے پیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، رسولوں کی اتباع کرو، اور جو ہے وہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. یہ جو ہماری پریکٹیکل لائف میں عمل، یعنی ہماری جو کیا کہنا چاہیے، ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے جو آیتیں ہیں وہ بہت آسان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عقائد کی آیت، سوری احکام کی آیتیں، کسی چیز سے، کسی مسئلے کا استنباط کرنا کسی آیت سے، یہ آسان نہیں ہوتا. خود قرآن کریم نے اس کے لیے کچھ اسپیسیفک لوگوں کا ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھائی ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے. صحیح ہے.